ماضی میں روس کئی ممالک کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کانفرنسز کا انعقاد کر چکا ہے، جن میں سے چند ایک میں امریکہ نے شرکت سے انکار کیا تھا اور چند میں طالبان بھی آنے پر راضی نہیں تھے۔ 2017 میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ اور طالبان نے تو شرکت نہیں کی، لیکن افغان حکومت کی نمائندگی موجود تھی۔ نومبر 2018 کو روس نے ماسکو میں ایک اور کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پہلی بار امریکی نمائندے اور طالبان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چین، پاکستان اور بھارت سمیت 10 ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی۔ افغانستان نے اس کانفرنس میں سرکاری طور پر شرکت نہیں کی تھی، لیکن افغان حکومت کی حمایت سے قائم امن جرگے کا 4 رکنی وفد اس میں شریک ہوا۔ 5 فروری 2019 کو افغان طالبان کے ساتھ ماسکو میں مذاکرات کا ایک اور دور ہوا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں اس وقت کی افغان حکومت کے کسی نمائندے کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، تاہم سابق افغان صدر حامد کرزئی سمیت افغان حزب اختلاف کی تقریباً 40 اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ افغان قانون ساز اور انسانی حقوق کی 2 سرگرم خواتین بھی ان مذاکرات میں شامل ہوئیں۔ طالبان نے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ اور ایک اسلامی نظام قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پھر اسی برس اپریل میں افغانستان میں امن کے لیے ماسکو میں روس، چین اور امریکہ کے درمیان 3 فریقی مذاکرات کا آغاز ہوا، جس کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کو باہمی بات چیت پر آمادہ کرنا تھا۔ 28 مئی 2019 کو ماسکو میں روسی حکام، افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں طالبان رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق کسی بھی معاہدے پر اتفاق کے لیے بین الاقوامی افواج کا انخلاء ضروری قرار دیا۔ 13 ستمبر 2019 کو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے خاتمے کے اعلان کے بعد طالبان وفد کے دورہ ماسکو کا انکشاف ہوا، جس میں اہم عہدیداروں سے ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ 25 اکتوبر 2019 کو ماسکو میں افغانستان سے متعلق 4 ملکی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس دوران فریقین نے امریکہ اور طالبان کے مابین کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جلد از جلد مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد بھی گزشتہ سال سے اب تک کئی مرتبہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن افغانستان کے مستقبل کے لیے بات چیت کے 2 یا 2 سے زیادہ ٹریکس امن کوششوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں یا نقصان دہ، اور اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، یہی جاننے کی کوشش میں نے کی یہاں پر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں جنوبی ایشیا امور کے ماہر ماروین وائن بام سے بذریعہ اسکائپ۔ I don't think they were actually necessarily competing. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ ماسکو میں ہونے والی ملاقات اس معاملے کے بڑے فریقوں کے بیچ وہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے جو بہت سے آبزرورز دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک جو اس وقت افغانستان میں جنگ اور امن میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، لہٰذا جب تک ماسکو کانفرنس کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے استنبول میں اجلاس کے لیے مشکل پیدا ہو، تب تک میرے خیال میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ US is trying to include regional powers۔ امریکہ، پاکستان، بھارت، ایران اور روس جیسی علاقائی طاقتوں کو امن کوششوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اقوام متحدہ سے بھی امن کانفرنس کرانے کے لیے کہا ہے۔ ترکی نے بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ استنبول میں مذاکرات کا ایک اور دور کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا یہ علاقائی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں اور ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟ Yes, all of these countries. ہاں، یہ سبھی ممالک مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور صورتحال کو خراب بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان سب کا کم از کم ایسے بین الافغان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرنے پر اتفاق رائے ہو جن میں ٹھوس معاملات پر سنجیدگی سے توجہ مرکوز ہو۔ دوحہ مذاکرات میں کبھی بھی ٹھوس امور پر تبادلہ خیال نہیں کیا گیا، وہ بس طریقہ کار اور ابتدائی امور میں ہی لپٹے رہے، لہٰذا اب وہ یہاں انہیں حقیقی مذاکرات میں بدلنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ ایک اور سوال ہے، کیونکہ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب طالبان اپنے مقاصد پر ڈٹ جاتے ہیں تو دوسروں کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ پاکستان بھی یہ جانتا ہے اور دوسرے ممالک بھی یہ جان چکے ہیں کہ طالبان اپنے بنیادی معاملات پر مستقل طور پر ثابت قدم رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک مجوزہ منصوبے کے تحت کابل میں ایک عبوری انتظامیہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صدارتی اور پارلیمانی انتخابات نئے آئین کے منظور ہونے کے بعد ہوں گے۔ روس نے بھی کہا ہے کہ طالبان کو کسی بھی افغان انتظامیہ میں شامل کرنا چاہیے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے؟ اگر دوحہ میں ابتدائی امور پر اتفاق کرنا مشکل رہا تو کیا اس بات پر متفق ہونا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ عبوری حکومت میں طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی؟
اور آپ ابھی اس موڑ پر نہیں پہنچے کہ مستقبل کی حکومت کیسی ہوگی، لہٰذا بہت سے مسائل ہیں۔ امریکی منصوبہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے، پھر غالباً افغان حکومت پر ہے کہ وہ کس طرح کی عبوری حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں دونوں فریقوں نے جس طرح سے بات چیت کی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آسانی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔